اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکذالک اور اسی طرح فتننا آزمایا ہم نے بعدہم ان میں سے بعض کو ببعضن ساتھ بعض کے لیقولوا تاکہ وہ کہیں اہؤلاء کیا یہ ہیں وہ لوگ من اللہ احسان کیا اللہ نے علیہم ان پر من بیننا ہمارے درمیان میں سے الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ بعالم زیادہ جاننے والا بالشاکرین شکر گزاروں کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسی طرح سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا، ٹھیک ہے، بعض کو بعض کے ساتھ آزمایا جا رہا ہے، یعنی دنیا تو ہے ہی ایک آزمائش گاہ، یہاں پہ تو امتحان ہوگا، بلا آئے گی، بعض لوگوں کو نعمتیں دے کر آزمایا جاتا ہے اور بعض سے لے کر آزمایا جاتا ہے۔ دینے والوں جن کو نعمتیں دی گئی ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ وہ شکر کریں، اور جن کو نہیں دی گئی ان کے لیے ہے کہ وہ صبر کریں، اور اسی طرح دینے والوں کو کیا کہا گیا کہ وہ آگے غریبوں کا حصہ نکالیں اپنے مال میں سے۔ لیکن اب قریش مکہ کا کیا حال تھا، جیسے بھی بتایا کہ ان کے لیے یہ بات ہی آزمائش بن گئی تھی کہ یہ لوگ ہم سے سبقت کر گئے ایمان لانے میں، ٹھیک ہے، اور پھر کیا کہتے تھے، کیا یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن پر احسان کیا ہمارے درمیان میں سے، اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے کہ دیکھو ذرا یہ کیسے لوگ ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے، اور یہ تو غلام ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سے چن لیا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مذاق اڑاتے، اور آپ کو کہتے کہ اس کے ساتھ کوئی باڈی گارڈ کیوں نہیں ہے، اور یہ تو بازاروں میں جاتا پھرتا ہے، اس کے لیے کھانے کیوں نہیں اترتے، اس کے لیے خزانے کیوں نہیں ہیں، یا پھر یہ کہ اس کے ساتھ فرشتے ہوتے۔ یعنی وہی بات ہے کہ ان کا معیار ہی ایک طرح سے مختلف تھا نا، جیسے آج بھی دنیا میں یہی معیار ہے کہ ہم کس کو جون سا ہے اپنے سب سے افضل اور برتر سمجھتے ہیں، جس کے پاس مال و دولت ہو، جس کے پاس حسن ہو، جس کے پاس یعنی ناز و ادا ہو، ایسی ہی خواتین ہمارے بھی نظروں میں جچتی ہیں نا، نعوذ باللہ۔ تو دراصل فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے دنیا میں جو ہے ابلیس کو امتحان میں ڈالا گیا تھا نا، اور اسی طرح ابلیس کے بعد آدم علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ اس امتحان میں ڈالا گیا، اور وہ سب کچھ بار بار آدم علیہ السلام کا قصہ ہمیں کیوں بتایا جاتا ہے، اور اسی طرح وہ کیوں دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا، تاکہ ان کے لیے ایک ڈیمونسٹریشن ہو جائے کہ یہ سب کچھ تو ہوگا، کہ کوئی نہ کوئی چیز سامنے آئے گی تو وہ وہاں پر درخت سے آزمائے گے، اور یہاں پر سب کا ہی باری باری امتحان ہو رہا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جب امتحان ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، جب آزمائش آ پڑتی ہے، اور فتنہ بعضہم ببعضن بعض کو بعض سے آزمایا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دو لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے آپس کے تعلقات بڑے خراب ہوتے ہیں، نہیں جب وہ ملیں گے لڑائی کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے اس چیز میں آزمائے جا رہے ہیں۔ ویسے تو ان کی عبادات بڑی اچھی ہیں، انفرادی طور پر دونوں ہی بڑے اچھے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ کیا جب کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم ابلیس کی طرح بڑے تو نہیں بن رہے ہوتے، یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم جھکنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، تو یہ دراصل آزمائش ہوتی ہے، ہماری خود پرستی کا امتحان ہوتا ہے، برداشت کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم اگر مالدار ہیں تو ہم غریبوں کو کیا مقام دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے اور ہم اپنے سے اوپر والے درجے کے کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو اس کا مقام دیتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ اور جب آتے ہیں آپ کے پاس وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بِآیاتِنَا ہماری آیات پر، فَقُلْ تو کہہ دیجئے سلام علیکم سلام ہے تم پر، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لکھ رکھا ہے تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو، انہو بے شک وہ من عملہ جو کوئی عمل کرے منکم تم میں سے سوءً برا بجہالت جہالت کے ساتھ، ثم پھر تابا وہ توبہ کر لے من بعد ہی اس کے بعد، واصلح اور اصلاح کر لے فَأَنَّهُ تو بے شک وہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو جب آپ کے پاس ایمان والے آئیں، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر ہماری نشانیوں پر، یعنی وہ لوگ جو مومن ہو جاتے ہیں ایمان لے آتے ہیں، تو ان کے لیے سلام ہے، سبحان اللہ، اتنا یعنی خوش آمدید طریقے سے ان کو ملنا ہے، خوشی سے ملیں، ان کو توجہ سے ملیں، اور پھر اس سلام میں ثبات ہے نا کہ ہمیشہ تم پر سلامتی رہے، اور سلامتی دراصل کیا ہوتی ہے کہ پچھلی دنیا میں پچھلی زندگی میں جو بھی تم نے گناہ کیے اس سے بھی اب تمہارے لیے سلامتی ہے۔ کتبہ ربکم علی نفسہ الرحمہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ لیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ غضب ناک ہوتے ہیں انسان کی نافرمانیوں پر، لیکن جو کوئی
رجوع کرتا ہے، جیسے آگے ہی فرمایا بے شک وہ جو کہ عمل کرے تم میں سے برا بجہالتین، جہالت کے ساتھ، یعنی جاہل تھا، اس کو پتا نہیں تھا اور وہ غلطی سے کر بیٹھا، لیکن جو ہی خیال آیا تو اس نے رجوع کر لیا، ثم تاب من بعدہ، اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، یعنی وہ گناہ چھوڑ دیا اور اپنے حال کی کو درست کر لیا، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ یاد رکھیں کہ وہ لوگ ہیں جو کہ جہالت کی وجہ سے، بجہالتن، بھول کر، علم کی کمی کی وجہ سے وہ کام کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں پر ان ڈھیٹ لوگوں کا حال نہیں بتایا جا رہا جن کی خطائی ان کو گھیر لیتی ہے اور وہ توبہ کرنے کی بجائے خود کو بہت ساری تسلیاں دے کر مطمئن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں وہی بات یاد رکھیں جیسے اس دن بھی بات ہو رہی تھی کہ جب انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہو جائے نا تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ خیال آ جاتا ہے کہ اچھا غلطی میری ہی تھی، مجھے اس پر اب شرمندہ ہونا ہے اور رجوع کرنا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا خیال نہیں آتا، ان کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ خراب ہو جائے، کوئی پھڈا ہو جائے، وہ فوراً اٹھا کے اپنی سہیلی کو فون کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سہیلی کیا کرتی ہے؟ وہ تو آپ کو تسلی دے گی اور بات کرتے کرتے فائنلی آپ ایسی جگہ پر آ جاتے ہو کہ ہاں وہ فلانا ہی غلط تھا، میں تو بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ آپ کی دوست نے آپ کو تسلی دے دی ہوتی ہے۔ یہ رجوع کرنا نہیں ہوتا، رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ کی طرف، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ کون سچا ہے اور کس طرح وہ رجوع کرتا ہے۔ تو جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ خراب ہو نا، تو چاہے آپ حق پر نہیں ہیں، چاہے دوسرے کا ہی قصور ہے، آپ سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اللہ کے ساتھ معاملہ اپنا کلیئر کریں گے نا، تو آپ کو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سجھا دیں گے کہ بیچ میں آپ کی بھی کچھ غلطی تھی، اور یا پھر یہ کہ آپ کو صبر عطا کر دیں گے کہ بھئی اس معاملے میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہی تھی۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُفَصِّلُ، ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں الآیات، نشانیوں کو، وَلِتَسْتَبِینَ، اور تاکہ واضح ہو جائے، بین یعنی بیان ہو جائے، واضح ہو جائے، سبیل المجرمین، مجرموں کا راستہ، یعنی وہ راستے جو کہ مجرموں کے ہیں، وہ گناہ جو مجرم کرتے ہیں، وہ سب کچھ واضح ہو جائے۔ اور یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور واضح کر دیتے ہیں باطل کے راستے کو، وہ راستے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں، وہ راستے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب یہ راستے واضح ہو جاتے ہیں نا، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ بچ کر چلتا ہے، سوچ سمجھ کر چلتا ہے کہ مجھے ان راہوں پہ نہیں چلنا، یہ تو گناہ گاروں کا راستہ ہے، یہ تو مجرموں کا راستہ ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر نفصل الآیات کر رہے ہیں، آیات کو تفصیلی بیان کر رہے ہیں، ولی تستبین کر رہے ہیں، یعنی بیان، یعنی کھلے طور پر ظاہر کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ قرآن کی آیات کو تفصیل سے پڑھیں جیسے وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ بس ترجمہ پڑھا، ادھر سے کچھ سنا، ادھر سے کچھ سن لیا اور بس اٹھ گئے اور سمجھے کہ ہم نے دین کو سیکھ لیا ہے، بلکہ یہ تو ایک سمندر ہے جس کو آپ سیکھتے ہی چلے جائیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ حقیقتاً صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے۔ کیونکہ ابھی جیسے آیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال رہے ہیں انسانوں کو بعض سے آزماتے ہیں، تو اتنی زیادہ آزمائشیں ہو گئی ہیں کہ صحیح غلط کی پہچان ہی ختم ہوتی جا رہی ہے، یا اتنا زیادہ کچھ برا ہو رہا ہے باہر ماحول میں، یا بعض اوقات ہمارے ساتھ کے لوگ ہی، کہ ہمارے دل سے برائی کا خیال ہی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قرآنی آیات کو کھول کر تفصیل کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں حق حق نظر آئے اور باطل باطل نظر آئے۔ جیسے وہ دعا بڑی امپورٹنٹ ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دے اور اس پر اتباع کی توفیق دے، اور باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور اس سے یعنی بچنے کی توفیق دے دے، آمین۔ پھر فرمایا کل کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہا جا رہا ہے، انی بے شک میں، نہیتو، مجھے روکا گیا ہے، نہیں یعنی منکر ہوتا ہے نا کہ مجھے منع کیا گیا ہے، ان کے عابد الذین، میں عبادت کروں ان لوگوں کی، تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، کل کہہ دیجئے لا تبیو، نہیں میں پیروی کرتا، اہواءکم، تمہاری خواہشات کی، قد دللتو، اگر میں ایسے کروں تو تحقیق میں بھٹک گیا، اذن جبھی، وما انا، اور نہ ہی ہوں میں، من المہتدین، ہدایت پانے والوں میں سے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ میں تو ان کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیونکہ ایک ان کا یہ بھی مسئلہ تھا نا کہ یہ کیسی باتوں میں ڈالتے تھے کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہم بھی اس کی کریں گے، تو ان کو دو ٹوک کہہ دو کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو،
اور نہ ہی ان کو کہہ دو کہ میں نہ ہی تمہاری خواہشات کی پیروی کرتا ہوں، اگر میں ایسا کروں تو میں تو بھٹک گیا اور نہ میں ہدایت پانے والوں میں سے رہا۔ تو رسول اپنی شریعت پر سب سے پہلے خود ایمان لاتا ہے، جو عقائد وہ دوسروں کو بتاتا ہے اس پر وہ سب سے پہلے خود ایمان لاتا ہے، اور عبادت کے مفہوم میں یہ سب کچھ شامل ہے کہ آم، اللہ کو جو بھی عبادات میں چیزیں آتی ہیں، مثلا نماز ہے، قربانی ہے، کسی جگہ کا قصد کرنا، جیسے ہمارے دین میں بیت اللہ کا قصد کیا جاتا ہے، اس کا طواف کیا جاتا ہے، روزہ ہے، جو بھی یعنی احکامات ہیں یا جو بھی ریچولز ہیں، سب عبادات کی اقسام ہے نا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ان سب سے آپ انہیں بتا دیں کہ میں وہ نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے، اللہ کو چھوڑ کر، کیونکہ یہ سب کچھ کرتے تھے نا۔ ان کی نماز کس طرح کی تھی؟ بتوں کے ارد گرد چکر لگانا، یا پھر قربانی کرنا ان کے نام پر، یا یہ سب کچھ۔ اور آج کے دور میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک طرف اللہ کو بھی مانا جاتا ہے اور دوسری طرف ایسی عبادات بھی کی جا رہی ہوتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا تو ہم بھی رک جائیں ان تمام چیزوں سے جو کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے لیے کر رہے ہیں۔ وہی اللہ کے لیے ایک تو ہوتا ہے نا دین کو خالص کر لینا، اور ایک یہ ہے کہ دوسرے معبودوں کے لیے کرنا، کسی مرے ہوئے پیر بزرگ کے نام پر قربانیاں کرنا یا جو بھی کرنا، اس سب سے روکا جا رہا ہے۔ اور میں تو تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، یہ جو ہوا ہے نا، یہ حد سے بڑھی ہوئی محبت ہوتا ہے، اور ہوی خواہشات میں پڑھنے کے لیے بھی آتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حاویہ جو ہے نا، وہ کیا ہے؟ یعنی گرنا، یعنی دو طرح کے اس کے معنی ہیں۔ یعنی ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ حد سے بڑھی ہوئی محبت، یعنی اللہ کی محبت پر باقی معبودوں کی محبت غالب آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ جو بھی مرضی ہے وہ کریں، جو آپ کے دماغ کہتا ہے کہ یہ والا دین بنا لو، اس کی پیروی کر لو۔ اسی طرح بعض اوقات خواہش نفس خود پر غالب آ جاتی ہے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اس کے مطابق عمل کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے گرنا، ہوا کا معنی جو ہوتا ہے، کیونکہ ہوا بھی جیسے اڑا کے لے جاتی ہے نا، تو ایک جگہ سے نیچے گراتی ہے، دوسری جگہ سے اٹھاتی اور پھینکتی ہے۔ تو اسی طرح دنیا میں بھی شرف و منزلت سے گراتی ہیں یہ خواہشات، اور آخرت میں جہنم میں جا پھینکیں گی، حاویہ میں جا گرائیں گی، استغفر اللہ۔ تو ان سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور کس کی پھر پیروی کرنی، کس کا اتباع کرنا ہے؟ وحی الہی کا، ٹھیک ہے، لوگوں کی باتوں کا۔ میرا دل یہ کہتا ہے ایسے کر لو، تو وہ دوسرا بھی ساتھ ہی لگ جاتا ہے۔ بعض اوقات خواہش نفس کی پیروی ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات بس اپنے اماموں کی پیروی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی جو ہم نے لیڈرز بنائے ہوتے ہیں، جو ہمیں اچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شخصیت پرستی میں بعض اوقات انسان پڑ جاتا ہے کہ وہ ایسے کر رہا ہے تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ بعض اوقات ہم اس سے دھوکا کھا جاتے ہیں کہ فلاں تو بڑا اللہ کا بندہ ہے، وہ تمام عبادات پوری کر رہا ہے، اور اگر اس کے عمل میں کوئی غلط چیز بھی ہم دیکھتے تو ہم کہتے ہیں اچھا اس نے بھی تو کر لی ہے، میں بھی کر لوں، استغفر اللہ۔ تو اگر وہ بیچارہ ایک گناہ میں پڑ گیا تو اس کو اس سے نکالنے کے بجائے آپ اس کی پیروی میں نعوذ باللہ نہ پڑیں۔ تو اگر ایسا کریں گے تو پھر بھٹک گئے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ ان کو کہہ دو، اور پھر میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ یعنی اگر میں نے ایسا کیا تو میں نے تو پھر راستہ کھو دیا۔ پھر فرمایا قل کہہ دیجئے انی بے شک میں علی بیناتین اوپر ایک واضح دلیل کے ہوں، میرے ربی اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم بھی اور تم نے جھٹلایا اس کو۔ یعنی ان کو کہہ دو کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے، یعنی تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، اور تم نے میری دلیل کا انکار کیا، کیونکہ قریش مکہ سے جب کوئی بات بن نہیں پڑتی تھی نا مقابلے کے لیے، تو وہ اس کو جھٹلانا شروع ہو گئے تھے۔ آج بھی انسانوں کا یہی حال ہے، جب ان کے ہاتھ میں کوئی واضح دلیل نہیں ہوتی ہے تو وہ اگلے کو جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ما عندی نہیں ہے میرے پاس، ما تستعجلون جس کی تم جلدی مچاتے ہو، بھی ساتھ اس کے، یعنی یہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ عذاب کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ مان کے نہیں دیتے تھے اور پھر جھٹلاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دلیل ان کے پاس تھی نہیں، تو پھر کیا کہتے تھے؟ عذاب مانگتے تھے کہ اچھا عذاب لے آؤ، جس چیز کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے؟ نعوذ باللہ۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جھٹلانا، تکذیب کرنا، پھر عذاب کو مانگنا، انسان کا نا حال یہی ہے۔ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے نا کیا ہے، عجلت سے پیدا کیا گیا، یعنی اس کی فطرت میں عجلت شامل ہے۔ بعض اوقات مائیں بچوں کے لیے بددعائیں کر رہی ہوتی ہیں جب وہ ان کو تنگ کرتے ہیں، یا بعض اوقات کچھ لوگ اپنی حالت سے ایسے بیزار ہوتے ہیں کہ اپنے لیے موت مانگنے لگتے ہیں۔ تو بھلائی سے پہلے انسان اپنے لیے برائی کو مانگتا ہے۔ اب یہاں پر بھی قریش مکہ کا کیا حال تھا کہ بجائے حق کو تسلیم کرتے اور اپنے لیے بھلائیوں کے دروازے کھولتے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب مانگ رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے
حالانکہ اور ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ عذاب آ گیا تو قصہ ہی تمام ہو جائے گا، حق و باطل تو سامنے واضح ہو جائے گا مزید، لیکن کیا ہوگا کہ قصہ ہی تمام ہو جائے گا، دنیا میں بھی ہلاکت اور آخرت میں ہمیشہ کی ہلاکت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کو کہہ دو کہ میرے پاس تو نہیں ہے جس کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو، یعنی میرے بس میں ہوتا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میرے بس میں ہوتا تو میں تو آج لے آتا تم پر عذاب جو تم کر رہے ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، اس کی حکمت ہے کہ تم پر عذاب نہیں آتا، لیکن وہ آئے گا اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کا، اللہ ہی کا حکم ہے اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایک کن سے وہ سب کچھ ہو جائے جو تم مانگ رہے ہو۔ یقص الحق کا، وہ بیان کرتا ہے حق کو، وہو خیر الفاصلین، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق و باطل کو آپ کے سامنے لا رہا ہے، اور جب اس کا اذن ہوگا تو وہ بہترین فیصلہ کرے گا، وہ فیصلہ ہو جائے گا جس کو تم وقت سے پہلے مانگ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو حکمت الہی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہم بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بھلائی کے مقابلے میں برائی مانگ رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر آگے فرمایا کل کہہ دیجئے لو، اگر انا بے شک اندی میرے پاس ہوتا ما تستعجلون بھی، جس کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو، لقضی الامر، تو معاملہ ہی قصہ ہی تمام ہو جاتا، بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان، یعنی وہ عذاب آتا اور تم جھوٹے قرار پاتے اور کام ہی ختم ہو جاتا۔ واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ ہی ظالموں کو زیادہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ ان کو مہلت دیے جا رہے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، اور اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے وہ آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَعِندَهُ، اور اسی کے پاس ہے مفاتیح الغیب، غیب کی کنجیاں، لا یعلمها، نہیں جانتا اس کو، الا ہو، مگر وہی۔ تو غیب کی بات پہلے بھی ہم نے کی، یہاں پر بھی اسی کا ذکر ہے، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما فی البری، جو خشکی میں ہے، والبحری، اور سمندر میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کا جو ہے وہ احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ وما تسکتو، اور نہیں گرتا، میوں ورقتن، کوئی پتا، الا مگر یعلمھا، وہ اس کو جانتا ہوتا ہے، ولا حبتن، اور نہ کوئی دانا، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، ولا رطبن، اور نہ ہی کوئی تر چیز یعنی گیلی، ولا یابسن، اور نہ ہی خشک، الا مگر فی کتاب مبین، ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، خزانے ہیں، یعنی کل کیا ہونے والا ہے، ماں کے رحم میں کیا بڑھتا گھٹتا ہے، کس جگہ پر کب بارش ہوگی، کون کس جگہ پر مرے گا، کون کس جگہ پر فوت ہوگا، یا کل تم کیا کرنے والے ہو، سب کچھ، ہر طرح کا غیب کی کنجیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں، کوئی نہیں جانتا اس کو اللہ کے علاوہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اسی لیے کاہن کے پاس جانا یا ان سے ایسی معلومات کا حاصل کرنا بہت بڑا کفر ہے، اور ایسے شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور پیچھے ہمیں بتا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، وہ بحر و بر کی ہر چیز کو جانتے ہیں، کہیں کوئی پتا گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی بات ہے نا کہ آج آپ باہر نکل کے کوئی ایک درخت دیکھیں نا، آپ شمار نہیں کر سکتے اس کے درختوں کو، ساری دنیا کے سائنسدان بھی مل جائیں تو وہ یہ جان نہیں سکتے کہ اس درخت سے اسپیشل کتنے پتے گرے ہیں، کیونکہ وہ تو اڑ کے کہیں کہیں چلے جاتے ہیں، بعض اوقات سارے گرتے بھی نہیں ہیں۔ یہ کیسی بات ہے کہ ایک ہی درخت کے پتے ہیں، سارے ایک موسم میں نہیں گرتے، باری باری گر رہے ہیں، کبھی کوئی گر رہا ہے کبھی کوئی نہیں۔ تو یہ دنیا میں جو نظام چل رہا ہے نا، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا علم کسی نہ کسی کے پاس تو ہے۔ یہ ایمان جو ہے نا، یعنی دنیا، ساری کائنات میں اگر انسان غور و فکر کرے نا تو اللہ کو پہچان جائے، اور یہ جان جائے کہ کوئی اللہ کے درجے کا نہیں ہو سکتا، وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا، سب کچھ ہو رہا ہے، پتے گر رہے ہیں، پتے نکلتے ہیں، کب نکلیں گے، زمین میں کیا جاتا ہے، زمین میں کتنے دانے جاتے ہیں زمین کے اندھیروں میں، ان میں سے کون باہر آ کر پھل دیتا ہے، ہماری بریڈ میں سے کون سے پیس کو کون سا دانا لگا ہوا ہے، ہم نہیں جانتے، کس دانے سے وہ پیس بنا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو کوئی تو ہے نا جو یہ سب کچھ جانتا ہے، جو یہ سب کچھ چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے واقعی اس سے ملاقات کرنے کا دل کرتا ہے نا، کہ کون ہے وہ رب جو یہ سب کچھ جانتا ہے، جس کو یہ سب کچھ پتا ہے کہ زمین پر کہاں کہاں کون سا پتا گر رہا ہے، زمین کے سینے میں کتنے دانے گئے ہیں اور کہاں کہاں پر ہیں، اور کس نے باہر آ کر پھل دینا ہے، کس نے نہیں آنا، اور نہ ہی کوئی تر اور
خشک چیز، یعنی یہاں پر ایک اس کا مطلب کیا گیا کہ رتبین سے مراد ذکر الہی کرنے والی زبان ہے، اور یابسین سے مراد نہ کرنے والی زبان ہے، یعنی خشکی تری. اور اسی طرح ہر چیز جو خشک ہے وہ جو تر ہے وہ خشک بھی ہوتی ہے. جیسے آپ کے سارے پھل کیا ہوتے ہیں؟ ڈرائی فروٹس بن جاتے ہیں، ویجیٹیبلز بھی، ساری سب کی چیزیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے. میں تو یہاں پر آگے اتنی حیران ہوئی کہ کیلے بھی جو ان سے ڈرائی ملتے ہیں، سبحان اللہ. تو اور یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اللہ فی کتاب مبین، اور یہ سب کچھ ریکارڈڈ ہے، ایک کھلی کتاب میں لکھا گیا ہے، ایک لوح محفوظ میں محفوظ ہے. اور وہ تخلیقات میں سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ لکھو، تو اس نے کہا کیا لکھوں؟ قیامت تک ہونے والی جو ہے سب کی تقادیر لکھ دی گئیں، سب کچھ وہاں پہ درج ہے، ہر چیز وہاں پر لکھی جا چکی ہے. سبحان اللہ. پھر اگلی آیت میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے وہ ذات یتوفاکم، وہ فوت کرتا ہے تم کو باللیلی، رات کو، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے ما جرحتم، جو تم کمائی کرتے ہو. جرح کا مطلب ہوتا ہے نا زخم لگانا. ہم سارے دن میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں یہ جرح ہی تو ہوتے ہیں، یعنی ہم سرجری وغیرہ ہی تو کر رہے ہیں، کبھی کوئی چھری سے کاٹ رہے ہیں، کوئی جوڑ رہے ہیں، کچھ یہ کر رہے ہیں، تو سارے اعمال کے لیے آتا ہے. بن نہاری، دن کے وقت، ثم، پھر یبعثکم، وہ اٹھا کھڑا کرے گا تم کو، فیہ، اس میں، لیقضی، تاکہ چکا دیا جائے، اجل مسمى، ایک مقررہ وقت، یعنی اس مقررہ میعاد کی مدت پوری ہو جائے. یہ جو زندگی جس سیکنڈ فیز سے ہم گزر رہے ہیں نا، جو کہ ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک ہے، تو اس دن تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پھر موت دیں گے، تو اس کے بعد پھر برزخی زندگی کے ختم ہونے پر اٹھا کھڑا کریں گے. ثم الیہ مرجعکم، تو پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. ثم ینبئکم، تو وہ تمہیں جتلا دے گا، بما کنتم تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں رات کو فوت کر دیتا ہے. یتوفا، توفا کا لفظ جو ہے نا وہ قرآن میں اس کے لیے بھی آیا ہے. ایک تو فوت کرنے کے معنوں میں ہے نا کہ اللہ کے فرشتے اس کے بھیجے ہوئے تمہیں فوت کر لیتے ہیں. ایک اس معنوں میں ہے کہ تم سو جاتے ہو. اور آپ یہ دیکھیں کہ سویا پڑا اور مرا ہوا کیا ہے، ایک برابر ہے. کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کچھ خبر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو جو روح انسانی ہے وہ ہم میں سے نکل جاتی ہے، الا یہ کہ ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں بس. اور موت کے وقت تو سبھی چیزوں کا رشتہ کٹ جاتا ہے. تو نیند کو موت کی چھوٹی بہن بھی کہا گیا ہے. تو رات کے وقت تم فوت کر دیے جاتے ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ دن کے وقت تم کیا کمائیاں کر رہے ہوتے ہو. تو بالکل اسی طرح ایک دن آئے گا کہ تم فوت ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اٹھا کھڑا کرے گا، تاکہ وہ جو اجل مسمى ہے اس کے لیے معاملہ چکا دیا جائے، نیکوکاروں کو ان کا بدلہ مل جائے اور بدکاروں کو ان کا بدلہ مل جائے. تو اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہاں پر یہ تنبیہ ہے کہ تم رات کو سوئے پڑے بھی جو کر رہے ہو یا سوچ رہے ہو، جو کہ بھی کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اللہ کے علم میں ہے، اور دن کے وقت تمہارے سارے اعمال کی اللہ کو خبر ہے. تم کیسے چھپے رہ سکتے ہو؟ کیسے تم نادان ہو، غافل ہو کہ تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایک ایک عمل کی، ایک ایک حرکت کی، تمہارے دل سے گزرنے والے ہر خیال کی خبر ہے. اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں متنبع کرے گا. الحمدللہ، یہاں پر جو سا یہ مکمل ہو گیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.